یہ ان دنوں کی بات ہے جب گرمیاں تھیں، ہم سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں اور تکیے سنبھالے نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا تھا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں، وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھیں اور آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ پوچھے مت۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی میں جاگ گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو وہ چلی جائیں گی۔ اچانک خاموش ہو گئیں۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھنے سے ہی پہلے ساتھ والے گھر میں بلی چھلانگ لگا کے چلی گئی۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے گھررانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کے سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گھرراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا، دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ گھرراہٹ اب مجھے اپنی دائیں طرف سے آنے لگی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا، اور پھر آواز کبھی دائیں طرف سے آتی، کبھی بائیں طرف سے آتی، کبھی دور چلی جاتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ اچانک شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا، میری پنڈلیاں اور پیر سنونے لگے۔ مجھے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دھک رہی تھیں۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرا جتنی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہو، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نر خرے پر دانت گاڑے ہوئے، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو گھٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آئے، مجھے پانی پلایا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی رہتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخ سے مارنے لگتا، بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں، مگر میری امی میری طرف پیٹھ کیے ہوئے الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھیں۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا، ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے مارے اپنی والدہ کے پاس نم کروانے آیا تھا۔
اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا، جن پوٹی کر رہے ہوتے تھے۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک بجلی کا بٹن ٹھیک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی۔ جب وہ سوئی ہوئی تھی، چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا، کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، سارے بہن بھائی مجھ سے گھن کھانے لگے تھے، کوئی میرے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے، کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میری پنکی خود بخود بجنے لگتی، جس کی وجہ سے میں بے حد شرمندہ ہو جاتا۔ ہمارے گھر کا سکون غارق ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید امامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھیں۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھیں۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہماری بس میں باہر تھا۔ تب ہی ہم نے بزرگ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلے گیا۔ آنکھیں کھولیں تو مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ 2 گھونٹ